रद्द نہیں کیا جاتا، بلکہ پوری گارنٹی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس روزے دار کی دعا کو مقبول و منظور اپنی بارگاہ میں کرتا ہے۔ ارے روزے دار کی شان دیکھیے، دریا کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر روزے دار کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی محترم رکھا اور آخرت میں بھی اس قدر محترم رکھا کہ اس کو جنت میں جانے کا دروازہ الگ کر دیا، اور پھر فرمایا کہ دریا کی مچھلیاں تک اس روزے دار کے لیے دعا دے رہی ہے، اس روزے دار کے حق میں دعا کر رہی ہے۔ ارے روزے دار کا سونا بھی عبادت فرمایا گیا۔ اگر آپ فری ہے عبادت کر لیے، آپ سو رہے ہیں تو وہ سونا بھی آپ کا وہ وقت آپ کا عبادت میں گزرتا۔ اس قدر روزے دار کی شان ہے، اس قدر روزے کی شان ہے۔ دیکھیے آپ سو رہے ہیں، تسبیح نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، ذکر نہیں کر رہے، روزے کی حالت میں آپ سو گئے تو بزرگوں وہ وقت بھی آپ کا عبادت میں گزر رہا۔ اس قدر روزے دار کی شان ہے، اس کی عظیم شان اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ دیکھیے روزے دار کی یہ شان ہے۔ بزرگوں یہ کن روزے داروں کی شان ہوگی، یہ کن روزے داروں کی شان ہوگی جبکہ روزے کو پوری طریقے سے روزے کا جو طریقہ ہے، جو طرز عمل ہے، اس کے مطابق اگر روزہ رکھا جائے۔ بزرگوں ہم اپنے ماحول میں اگر دیکھیں تو ہم روزہ تو رہتے ہیں، روز ایک فرض ہم ادا کرتے ہیں تو دوسرے فرض کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایک فرض ہم ادا کرتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، مگر ہم سے نماز فجر ادا ہو جاتی ہے، ہم سے نماز فجر چھوٹ جاتی ہے۔ تو بتائیے یہ روزے دار کا کیسے اس کو فیض یاب ہوں گے، یہ روزے کا فیض اس کو کیسے ملے گا، یہ روزے کا فیضان اس کو کیسے ملے گا؟ ارے آپ ایک رکن تو ادا کر رہے اور دوسرے رکن کو عمدن چھوڑ دے رہے، آپ دوسرے پلر کو عمدن منہدم کر دے رہے، تو پھر آپ بتائیے اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ کیسے قائم رہ سکتا؟ وہ منہدم ہو جاتا، وہ گر جاتا۔ اس لیے زیادہ دور تک وہ نہیں چلتا۔ اس لیے ضروری ہے آپ کے اور ہمارے لیے کہ روزے کو پوری طریقے سے روزے کی طرح سے رکھا جائے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کے طریقے سے اگر رکھیں گے ہم روزے کے تو یقیناً روزے کے فیضان سے، روزے کے فیضان سے ہم اور آپ مستفید ہوں گے۔ بزرگوں روزے کی حالت میں روزہ کسے کہتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں اور کن چیزوں سے روزہ کھلتا ہے؟ ایک آسان بات میں آپ سے کہہ دوں گا، روزہ اسے کہتے ہیں جو صبح صادق سے لے کے افطار تک، مغرب تک کچھ کا کھانے پینے، اپنے گلے اپنے حلق سے کچھ بھی چیز پیٹ میں نہیں جانا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ بالکل آسان طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اب روزے کی حالت میں 5 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، جیسے کھانا پینا عام دنوں میں جائز ہے، درست ہے، ضروری ہے، ویسے ہی کھانے پینے کی چیزوں کو روزے کی حالت میں روک دیا گیا۔ جیسے عام دنوں میں آپ اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں یا جماع کر سکتے ہیں، لیکن روزے کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمل کرنے سے روکا، یہ عمل کرنے سے روک دیا، کیونکہ راتوں میں آپ کر سکتے لیکن دن میں اپنی بیوی کے قریب میں نہیں جا سکتے، جماع نہیں کر سکتے۔ اس لیے روزے کی حالت میں حالانکہ بیوی سے ہنستے بات کرنا، ان سے جماع کرنا یا بستری کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن رمضان میں یہ تو دن کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور پھر روزے کی حالت میں ان کے علاوہ کن کن چیزوں سے بچنا؟ غصے سے، کینہ، کپٹ، حسد، جلن اور پھر ایک دوسرے سے گالی گلوچ، یہ تمام باتوں سے اگر ہم بچیں گے، ہمارے روزے کو جیسا محفوظ کرنا ہے، جیسا روزے رکھنے کا حکم ہے، اگر ہم ویسا روزے رکھیں گے تو پھر ہم کو بشارتیں ہیں، پھر ہمارے لیے اچھائیاں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم روزے کی حالت میں بھی ہے اور مردار کھا رہے ہیں، ہم روزے کی حالت میں بھی ہے اور پھر ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، ہم روزے کی حالت میں بھی ہے پھر نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم روزے کی حالت میں بھی ہے ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، ہم روزے کی حالت میں بھی ہے اللہ کے ذکر سے ہماری زبان تر و تازہ نہیں ہے، ہم روزے کی حالت میں بھی ہے درود و سلام سے ہم دور ہیں۔ تو بزرگوں بتائیے یہ کیسا روزہ ہوگا، یہ کیسا روزہ ہے جو صرف کھانے اور پینے کے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے تقاضوں کو پورا کر لیا تو وہ روزہ آپ کا قابل قبول ہوگا، وہ روزہ رب العالمین کی بات
جگہ میں